بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کلاس 9 کی انگلش میں آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے قائد گریٹ لیڈر، قائد ایک عظیم رہنما. آئیے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو دیگر متعلقہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. It was August 7th, 1947. یہ 7 اگست 1947 کی بات ہے. When a silver aircraft circled over the airport at Manipur. جب چاندی جیسا ایک سفید جہاز چکر لگا رہا تھا ماڑی پور ہوائی اڈے کے اوپر کراچی میں. It was watched by a vast excited crowd. اس کو دیکھا گیا ایک وسیع اور پرجوش ہجوم کی جانب سے. While smoothly landing. جب یہ زمین پر اتر رہا تھا جہاز اس دوران. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man. سب سے پہلے جس شخص نے باہر قدم رکھا وہ ایک لمبے قد کے باوقار انسان تھے. Wearing a pure white شیروانی. جنہوں نے پہن رکھی تھی سفید رنگ کی شیروانی. As soon as he appeared. جیسے وہ نمودار ہوئے. The whole crowd roared with one voice. تو سارا ہجوم گرج اٹھا ایک آواز کے ساتھ. پاکستان زندہ باد! ایکسکلیمیشن سائن. پاکستان زندہ باد! ایکسکلیمیشن سائن. اینڈ ایوری ون پشڈ فارورڈ ٹو ویلکم ہم. اور ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا کہ ان کو خوش آمدید کہا جائے. ٹو گیٹ ایز کلوز ٹو ہم ایز پاسبل. تاکہ ان کے قریب ہوا جا سکے جس قدر ممکن ہو. ان آرڈر ٹو سی ہم کلیئرلی. تاکہ ان کو واضح طور پر دیکھا جا سکے. فار ہیئر واز دیئر گریٹ لیڈر. یہاں پر ان کے ایک عظیم قائد تھے، قائد اعظم. دا فاؤنڈر اینڈ فرسٹ گورنر جنرل آف دیئر نیو کنٹری. جو کہ بانی تھے اور پہلے گورنر جنرل تھے ان کے نئے ملک کے. ہیئر واز دیئر لیڈر ہو ہیڈ وون پاکستان فار دیم. یہاں پر ان کے رہنما تھے جنہوں نے حاصل کیا تھا پاکستان کو ان کے لیے. محمد علی جناح. As he drove through the great sea of the people that stretched from the airport to the city. جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں کے اس عظیم سمندر سے گزرنے لگے جو کہ پھیلا ہوا تھا from the airport to the city. ہوائی اڈے سے لے کے شہر تک پھیلا ہوا تھا. through all the cheers and tears of joy. لوگوں کی خوشی کے نعروں اور آنسوؤں کے دوران. and the never ending slogans of پاکستان زندہ باد. اور نہ ختم ہونے والے پاکستان زندہ باد کے نعروں کے دوران. the قائد showed no signs of his feelings. قائد نے کسی قسم کے احساسات کو ظاہر نہ ہونے دیا. he rarely did so. وہ کبھی کبھار تو ظاہر کرتے، کبھی کبھار تو وہ اپنے جذبات جو تھے اس کو ظاہر تو شاد و نادر کرتے. if he felt pride or joy in what he had done. اگر آپ کے دل میں اپنے کیے کارناموں پر فخر یا خوشی کا احساس تھا. he did not let anybody see it. تو پھر بھی آپ نے اس کو کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیا. through all the excitement of those first days in the life of the young nation. اس نئی قوم کی زندگی کے ابتدائی دنوں کے جوش و جذبے کے دوران. the man who had made it possible. وہ شخص جنہوں نے اس سب چیزوں کو ممکن بنایا تھا. remained calm, serious and sober. وہ کیا تھے؟ پرسکون تھے، خاموش تھے اور سنجیدہ تھے. Perhaps he was thinking of the millions of people. شاید وہ سوچ رہے تھے ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں who had become homeless when India and Pakistan become separate countries. شاید وہ سوچ رہے تھے ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں جو کہ بے گھر ہوئے تھے when India and Pakistan. جب بھارت اور پاکستان became separate countries. دو الگ الگ ملک بن چکے تھے. پیج نمبر 26. Perhaps he was thinking of the thousands who were. شاید وہ سوچ رہے تھے ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں who were being attacked and killed on the roads. جن کے اوپر حملے کیے گئے تھے اور ان کو مار دیا تھا. on the roads. روڈوں کے اوپر. and railways. ریلوے ٹرینوں میں. and they tried to reach their homeland. اس دوران as they tried to reach their homeland. اس دوران جب وہ کوشش کر رہے تھے اپنے مادر وطن
There was much in those days of violence to sadden. اداسی اور تشدد کے ان دنوں میں جناح who was a man of very strong feelings, جناح جو کہ ایک مضبوط احساسات کے مضبوط اعصاب کے انسان تھے, although he rarely showed it, پھر بھی انہوں نے کبھی کبھار اس چیز کو ظاہر ہونے دیا. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a moment a happier man. آزادی کی تقریبوں کے دوران یا آزادی کے ان دنوں کے دوران کبھی کبھار جو قائد اعظم تھے ان کو خوشی میں دیکھا گیا ان کے قریبی لوگوں کی جانب سے. Once he went to the balcony, ایک دفعہ اور بالکنی میں تشریف لے گئے آف دا گورنر ہاؤس کی بالکنی میں, from where he could see without being seen, and as he looked on the crowd, جہاں سے وہ دیکھ سکتے تھے, and as he looked on the crowd, اور جیسے ہی انہوں نے ہجوم کی طرف دیکھا, still cheering on the streets outside, جو کہ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے باہر گلیوں میں, he smiled, وہ مسکرائے, and that smile, اس مسکراہٹ کے اندر, could be seen the warm hearted, ایک سخت گیر قائد اعظم دیکھے جا سکتے تھے, man behind the stern قائد اعظم, ایک سخت گیر قائد اعظم کے اندر ایک نرم دل انسان, نرم دل جو شخص تھا وہ دیکھا جا سکتا تھا. محمد علی جناح was at this time tired and far from well. محمد علی جناح ان دنوں تھکے ہوئے تھے, but he had the satisfaction of knowing that the greatest part of his work was done. مگر وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ ان کے حصے کا ایک بڑا کام کیا جا چکا ہے. by the force of his determination, ان کے عزم یا ارادے کی وجہ سے, and leadership, اور ان کی قیادت کی وجہ سے, a people who had once been a defeated group, وہ لوگوں کا وہ گروپ جو کہ ہارا ہوا تھا یعنی کہ غلامی میں تھا, with little to hope for, an empire ruled by the foreign power, اور ان کے اوپر غیر ملکی طاقت کیا کر رہی تھی, حکومت کر رہی تھی, had become the greatest the Muslim states and the fifth largest nation in the world. وہ ایک بہت بڑی مسلمان ریاست بن چکی تھی اور 5ویں بڑی قوم بن چکی تھی دنیا میں. 70 million people, 70 ملین کے قریب لوگ, who once had no country, جن کے پاس کوئی ملک نہ تھا, to call their own, جس کو وہ اپنا ملک کہہ سکیں, had become a nation, وہ ایک قوم بن چکے تھے. with great ideals and a great faith, بڑے خیالات کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ, a few days after he landed in Karachi, کچھ دنوں کے بعد جب وہ کراچی میں اترے, یعنی جب کراچی پہنچے, محمد علی, پیج نمبر 27 پہ آ جائیں. محمد علی جناح told his people, محمد علی جناح نے اپنے لوگوں کو کہا, you are free to go to your temples, آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. you are free to go to your mosques, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے. or to any other place of worship in the state of Pakistan, اور کسی بھی دوسری مذہبی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں اس مملکت پاکستان میں. you may belong to any religion or caste, آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو. we are all citizens of one state, ہم سب ریاست کے برابر کے شہری ہیں. as of course reminding them, وہ یاد دہانی کرا رہے تھے of the prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز, تعلیمات کی, that all men are equal in the eyes of Allah, کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں. کلاس 9 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز اور کوشچن آنسرز کو ہم سالو کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.